نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج ہم تجوید کے لیسن میں صفات کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ صفات الحروف، صفات کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے حالت اور کیفیت، اور صفات جمع ہے صفت کی۔ Characteristics of letters. It is the plural of a sifa and it is that which serves the purpose of describing the meaning. It can be either physical description such as white or red, or abstract description such as knowledge and education. اصل میں صفات جو ہوتی ہے نا کسی کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے مخارج پڑھے، ٹھیک ہے، حروف کے مخارج پڑھے کہ ہر حرف کے نکلنے کی جگہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہم نے جوف پڑھا، الخیشوم پڑھا، ہم نے لسان پڑھا، ہم نے ڈفرینٹ شفتان پڑھا، ہم نے ڈفرینٹ مخارج پڑھے کہ ہر حرف کے نکلنے کی ڈفرینٹ جگہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں کریکٹرسٹکس۔ اب جو حرف نکل کے ہمارے پاس آتا ہے اس کی ایک پوری ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ ہر لفظ کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہے، یو کین سے ہر حرف کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صفات صفت کی جمع ہے، اور یہ جو صفات ہیں یہ فزیکل ڈسکرپشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وائٹ جیسے فزیکل ڈسکرپشن ہے وائٹ، ریڈ، اور ایبسٹریکٹ ڈسکرپشن جیسے نالج، ایجوکیشن، ٹھیک ہے نا۔ جیسے فار ایگزامپل ہم انسانوں میں بھی ایسی نا جب کسی کریکٹرسٹکس بتا رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، کچھ ایبسٹریکٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ جیسے ہم فزیکل بتا دیتے ہیں، ہم یہ تو بتا دیتے ہیں فلاں گورا ہے، فلاں سانولا ہے، فلاں کالا ہے، ہم اپنے بتا دیتے ہیں، فلاں موٹا ہے، چھوٹا ہے، لمبا ہے، تو فزیکل ہے نا اس کی کریکٹرسٹکس۔ ایک ہوتی ہے ایبسٹریکٹ ڈسکرپشن کہ ہاں فلاں بہت نالجیبل ہے، فلاں کا ہیومر بہت اچھا ہے، فلاں ایجوکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ایبسٹریکٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ تو یہ جب لیٹرز کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا حروف کی، اس میں بھی ان کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ فزیکل بھی ہوتی ہیں۔ کوئی حرف موٹا ہو سکتا ہے، کوئی نرمی سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ کو بہت چھوٹے سے تھوڑا سا ادا کرنا ہے، کسی کو لمبی مد دے دینی ہے، طول کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ کریکٹرسٹکس جو ہوتی ہیں وہ ان کی ہم ایبسٹریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی اس کی اندر کی اس کی حصہ ہی ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے ہم نے لیٹرز میں اس کو کیسے لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اصطلاحی معنی، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، جو صفات ہیں اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں۔ جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو صفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیفیت آ گئی، جس کیفیت سے کوئی ہم حرف ادا کرتے ہیں وہ اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں۔ حروف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حرف کو لاحق ہوتی ہے اسے صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سانس کا جاری ہو جانا، سانس کا بند ہو جانا، آواز کا بلند ہونا، آواز کا پست ہو جانا، ڈفرینٹ اس ٹائم کیفیت کیا ہے، ہماری سانس چل رہی ہے کہ ہماری سانس بند ہو گئی ہے، آواز ہماری بلند ہو رہی ہے، آواز ہماری پست ہو رہی ہے، وہ ڈفرینٹ جو بھی اس ٹائم پہ کیفیت ہوگی نا، حرف کی جو کیفیت ہوگی وہ اس کی صفت کہلائے گی۔ The characteristics that accompany the letter during its pronunciation. وہی سانس کا جاری ہونا، سانس کا بند ہو جانا، کبھی سانس فلو کر رہا ہے ساتھ میں، سانس رک گیا ہے، تو وہ سب چیزیں۔ اچھا اب دیکھتے ہیں صفات کے 3 فائدے، بینیفٹس آف اسٹڈنگ صفات۔ کہتے ہیں نا ہم نے مخارج تو پڑھ لیے، اب چلیں قرآن کی طرف چلتے ہیں، صفات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پتہ تو چل گیا کون سا حرف کہاں سے نکل کر آتا ہے،
بس پتہ چل گیا، اب آگے چلیں، صفات پتہ بھی نام ہی ہوں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا جب ہم کہیں کسی ورک پلیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کے ہم پرسنالٹی انالیسس تو نہیں کر رہے ہوتے نا کہ کیا کس کی صفت ہے، ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑے گا، نہیں بھی اگر کسی کی انر کریکٹرسٹکس پتہ چلیں گی تو کیا فرق پڑے گا، بس کام کرنا ہے، بات آگے چلے۔ تو وہ ہم انفارچونیٹلی قرآن کے معاملے میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل گیا، مخارج پتہ چل گئے، اب صفات نہیں بھی پتہ چلیں گی تو کیا فرق پڑے گا، ہم پڑھ لیں گے قرآن۔ ہم اس کے فائدے دیکھتے ہیں کہ کیا فائدے کیا ہیں صفات کے۔ ٹھیک ہے، جن حروف کے مخارج ایک جیسے ہیں، صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ مثلاً جو اس کی صفت استعلاء ہے، ایک صفت ہے، اب آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اگر وہ نہ ہوتی تو ت اور تو میں کیسے پتہ چلتا کہ یہ دو فرق ہیں؟ ت اور تو اکٹھے ہی ہم ادا کر دیتے، ذ سین صاد میں کوئی فرق نہ رہتا۔ جس کی صفات ہی ہیں جو تا کی صفات بالکل علیحدہ ہیں، تو کی صفات بالکل علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ان کی صفات ہیں، جو تا کی صفات ہیں، تو کی صفات ہیں، وہ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہیں۔ جب ہم قرآن میں ان کو استعمال کریں گے، پڑھیں گے ان کو، تو ہم تا کو اس کی صفات کے ساتھ پڑھیں گے، تو کو اس کی صفات کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی ورک پلیس پہ ہوتے ہیں، اب آپ کے دو کولیگز ہیں، وہ دونوں کی ایجوکیشن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آ کے ان کی جو ہے وہ کریکٹرسٹک ڈفرینٹ، ایک بہت ہی فرینڈلی ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، اس پہ اس بیس پہ اس کی جو ہے وہ فرینڈلی ہونے کی وجہ سے، بہت اچھے طریقے سے بات کرنے کی وجہ سے، یہ یو کین سے اس کی انٹرپرسنل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ اس میں وہ آگے آگے نکلتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہے وہ بہت انٹروورٹ ہے اور وہ بس کوائٹ ہے اور وہ بس اپنے آپ میں رہتا ہے اور بس نہیں کسی سے بات نہیں کرنی، ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، تو اس کی اس کا انٹریکشن بھی لوگوں سے اسی طریقے کا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تا اور تو میں فرق کرنے کے لیے ہم اس کی کریکٹرسٹکس دیکھیں گے کہ اس کی صفات کیا ہوں گی، پھر ہم اس کو ان صفات کے ساتھ جب ادائیگی کریں گے تو ہم فرق طریقے سے ادائیگی کر دیں گے۔ Differentiating between the letters that share the same makhraj. If it wasn't for the differences in the sifat, they would be the same letters. Ta, ta, the, sin, swad share the same makhraj and are differentiated by their sifat. یہ سب لفظ جو ہیں یہ سیم مخرج ایک ہی جیسا شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی صفات کی وجہ سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو عجمی زبانوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی چیز ہے جو عربی زبان کو دوسری زبانوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ آپ انگلش میں لے لیں، انگلش میں کسی لیٹرز کی کوئی خاص کریکٹرسٹکس نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایسے یو کین سے اوور لیپنگ بھی نہیں ہوتی ہے، آر نے آر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، آر کے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا کہ آر کے مخرج سے کوئی اور نہیں نکل رہا ہوگا، ایس ایس ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اس کے مخرج سے کوئی اور نہیں نکل رہا ہوگا۔ اور اسی طرح سے جب اردو میں آ جاتی ہیں تو اردو میں تو بالکل ہی ہم اصل میں عربی کو اردو کی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صفات کا کیا کرنا ہے، اردو میں بھی لیٹرز کی جو ہے وہ کوئی صفات نہیں ہوتی ہیں۔ تو دوسرے جو اس کا بینیفٹ ہے صفات کو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ Improving the pronunciation of the letters because giving each letter its necessary sifat makes pronouncing it more eloquent, complete, and clear. Failure to observe these sifat makes the letters intertwined and unclear. ہم سے بات نہیں کریں گے تو یہ لیٹرز جو ہوں گے یہ ہم اس کو انکلیئرلی پروناؤنس کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، سین کو سواد پڑھ رہے ہوں گے، سواد کو سین پڑھ رہے ہوں گے، ذا کو ذوا پڑھ رہے ہوں گے، تا کو تو پڑھ رہے ہوں گے، تو کو تا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم جب صفات نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے پڑھتے چلے جا رہے ہوں گے۔
تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے، صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ قوی حروف ہم آگے جا کے پڑھیں گے، جس کی ڈومیننٹ صفات ہوتی ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور جس کی ضعیف صفات ہوتی ہیں وہ ضعیف حرف ہوتا ہے۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ قوی صفات کون سی ہوتی ہیں اور ضعیف صفات کون سی ہوتی ہیں۔ Knowing the strong and weak letters, because the letters that have strong sifat are strong letters and those with weak sifat are weak letters. Letters may have the combination of strong and weak sifat, in which case the overall strength of the letter is determined by the majority. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک میں جو ہیں وہ دو صفات جو ہیں وہ قوی ہیں، اسٹرانگ صفات ہیں، اور جو ہیں وہ تین جو ہیں وہ ویک صفات ہیں، پھر ہم اس کو لیٹر کو ویک کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تین میجورٹی صفات ویک ہیں، اس وجہ سے وہ ویک لیٹر ہو جائے گا۔ اس کی کیٹیگرائزیشن بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ The benefit of knowing the strong and weak letters is related to the topic of al-idgham, and it leads to knowing what is allowed to be merged and what is not allowed, and what can be merged completely or what can be merged incompletely. کہ آج ہم یہ ادغام کے لیٹر میں آ کے ہم اس کی صفات کو یہ ہم اس کو مرج کرنا وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے جو ہمیں پتہ چل گیا صفات ہوتی کیا ہیں اور ہمیں لیٹرز کی صفات کس وجہ سے اور کیوں پڑھنی ہوتی ہیں۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں صفات کی اقسام۔ صفات کی وقف صفات کی دو اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی، صفات کی ہمارے پاس دو اقسام ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ جیسے نام سے ظاہر ہے، صفات لازمہ جو صفات ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم آگے کیا ہوتی ہیں، صفات لازمہ اینڈ صفات عارضہ۔ صفات لازمہ جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو کہتی ہیں جو حرف میں ہر وقت ہر حال میں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ صفات ادا نہ ہو تو حرف حرف نہیں رہتا بلکہ دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ یہ لازمی صفت ہے اس حرف کی۔ اگر وہ صفت ہم اس حرف میں نہیں لے کر آئیں گے تو وہ حرف ہی نہیں رہے گا، وہ کسی اور حرف میں بدل جائے گا۔ لازمی صفت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے یعنی کہ صفات لازمہ پرماننٹ صفت۔ These are the صفات that accompany the letter in all its conditions except that they are clearer when the letter is in a state of sukoon than when it is in a state of haraka, such as hams and tafashi. یہ ہر وقت لیٹر میں یہ صفت رہنی ہے، اسے نکل نہیں سکتی۔ صفت لازمہ کے چار نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ لازمہ ایک تو لازمہ ہے، وہ صفات جو حرف میں ہر وقت ہر حال میں پائی جاتی ہیں۔ ذاتیہ، وہ صفات جو حرف کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ذات کے اندر۔ وہ کہتے ہیں نا اس کی تو گھٹی میں شامل ہے ہنسنا، وہ اتنا خوش اخلاق ہے کہ اس کی تو گھٹی میں شامل ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں نا ہم، اس کی ذات کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ممیزہ۔ ممیز تمیز کرنے سے، تمیز ڈفرنس، وہ صفات جو ایک مخرج کے دو حروف میں تمیز کرنے والی ہوتی ہیں، ممیزہ ان کو کہتے ہیں۔ ایک ہی مخرج ہے، اس سے دو حروف نکل رہے ہیں، ان دو حروف کو جب ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، اس میں جب تمیز کرنی ہے، اس میں جب ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے تو وہ ان میں وہ صفات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی جیسے کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں کہ زیادہ آبزرو کرنے کو ملتا تھا کہ وہ دو بہنیں، اگر دو بہن بھائی ایک ہی گھر سے آ رہے ہیں، دو بہن بھائی ہیں ڈیفینیٹلی ایک گھر سے آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک بالکل ڈفرینٹ، ایک بالکل ڈفرینٹ ہے، یا ہم کہتے تھے یہ چیزیں ان کی ملتی ہیں، یہ چیزیں ان کی ڈفرینٹ ہے۔ ہم صفات ہم خود ہی آپس میں سوچ رہے ہوتے تھے نا، سوچوں کا کہیں نہ کہیں حصہ ہوتا تھا۔
تو اس طرح سے وہ صفات جو ایک ہی مخرج سے ہوں، ایک ہی نکلنے کی ان کی جگہ ہو، ایک ہی گھر سے آ رہی ہیں، ایک ہی جگہ سے نکل رہی ہیں، لیکن ان کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر دیتی ہیں۔ مقومہ، وہ صفات جو حروف کے اندر قوت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حروف کی قوت دیتی ہیں ان حروف کو، کیونکہ لازمہ ہوتی ہیں، یہ ان کے ایک اس حرف کا ایک آپ کہہ دیں کہ اسی کا حصہ ہوتی ہیں، تو اس سے قوت ملتی ہے ان۔ تو صفات لازمہ کو یاد کرنے کے لیے 4 نام ہیں: لازمہ، ذاتیہ، ممیزہ اور مقومہ۔ یہ صفات لازمہ ہیں ساری ہمارے پاس، اس کے نام ہیں، 4 اور نام ہیں۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہیں صفات عارضہ۔ صفات عارضہ جو ہوتی ہیں نا، وہ عارضی صفات ہوتی ہیں۔ وہ حروف وہ جو صفات عارضہ ہوتی ہیں جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں، کبھی نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ صفات ادا نہ ہوں تو وہ حرف وہی رہے گا، حرف میں تبدیلی نہیں آئے گی، مگر اس کے حسن و جمال ختم ہو جائے گا اس کا، ہاں اس کی بیوٹی وہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں حرف کی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی لازمی صفت تو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ عارضی صفت تھی، ٹیمپوریریلی آئی تھی اس کے پاس۔ اب اس کا اگر ہم نہیں اس کو بتائیں گے، نہیں اس کو ادا کریں گے، تو ٹھیک ہے، ہمیں خوبصورتی نہیں اس میں رہے گی، باقی تو سب کچھ ٹھیک چلے گا، ٹھیک ہے؟ These are the صفات that come upon the letter in certain conditions for a reason, and they disappear when the reason is no longer there. There are 11 صفات of this type. ٹھیک ہے، 11 صفات ہیں اس طرح کی۔ جی، یہ جو ہے دیز آر دا 11 صفات آف دس ٹائپ۔ اب دیکھ لیتے ہیں کون سی ہیں جو ہمارے پاس صفات عارضہ ہیں۔ اس کے نام بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں محسنہ ہے، محسنہ مطلب حسن دینے والی، اس میں لیٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، حرف حرف ہی رہتا ہے، لیکن اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے محسنہ نکلا، حسن دینے والی۔ مزینہ، زینت دینے والی، مزین کر دیتی ہیں، اس کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ محلیہ، آراستہ کرنے والی، جگہ دینے والی۔ اور آردیہ، آردی یعنی کہ کبھی پائی جاتی ہیں، کبھی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ صفات عارضہ کے 4 نام تھے جن سے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اب جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ 11 ہیں یہ صفات، ٹھیک ہے، جو صفات عارضہ ہیں، یہ ان میں نام دیکھ لیتے ہیں: الادغام، الاظہار، الاقلاب، الاخفاء، الترقیق، المد، القصر، التفخیم، التحریک، السکون، السقطہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم تجوید کے قواعد میں بہت زیادہ پڑھ کے آتے ہیں۔ ادغام کہاں کرنا ہے، اظہار کہاں کرنا ہے، اقلاب کہاں کرنا ہے، اخفا کہاں کرنا ہے، ترقیق کہاں کرنی ہے، تفخیم کہاں کرنی ہے۔ اچھا یہ مد ہے، اچھا اب یہ قصر کہاں کرنی ہے، چھوٹا کرنا ہے، مد کو لمبا کہاں کرنا ہے، اور اسی طرح سکون، سکتہ کہاں پہ ساکن کرنا ہے، سکتہ کہاں پہ دینا ہے۔ یہ ساری ہم نے جو ہے وہ اس میں پڑھی ہوئی ہیں تجوید کے قواعد میں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے جو ہماری صفات لازمہ ہوں گی۔ یہ صفات لازمہ کو ابھی ہم نے پڑھنا ہے، اور صفات لازمہ کی آگے کیٹیگریز ہوں گی، اور اس کے بعد پھر ہم صفات عارضہ کو بھی پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم صفات لازمہ جو کہ لازمی صفات ہیں، جن کے بدل جانے سے وہ حرف حرف نہیں رہتا بلکہ وہ بدل جاتا ہے، اس کی ادائیگی بدل جاتی ہے، تو وہ ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ ہم حسن پہ کام تو بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو صفات عارضہ جو ہیں وہ تو صرف حسن کا کام کرتی ہیں، وہ الفاظ کو، حروف کو نکھار دیتی ہیں، اس کی ادائیگی میں حسن پیدا کر دیتی ہیں، خوبصورتی لے آتی ہیں، اس پہ بھی کام کریں گے ہم، لیکن پہلے ہم لازمی صفات کے بارے میں پڑھیں گے کہ لازمی صفات کون سی ہوتی ہیں۔ تو آج تک کا میرا خیال ہے یہ لیسن ابھی تک اتنا ہی ہے، آپ اس کو ریوائز کیجئے گا، اور پھر ہم صفات لازمہ کے آگے ہم مزید ٹائپس آئیں گی، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔